خطاب دینا چاہتا ہوں۔ ان کی نظر چند اشعار کے غزل کے سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، کرے کلام تو باتوں میں پھول آتے ہیں، سنا ہے سحر میں اس کے ہیں مبتلا سارے، جب اس سے ملتے ہیں تو ہوش بھول آتے ہیں، سنا ہے کھلتے ہیں ان کے مزاج گل کی طرح، تمہاری بزم میں جو دل ملول آتے ہیں، سنا ہے اس کے پڑھانے میں ہے مٹھاس ایسی، سنا ہے اس کے پڑھانے میں ہے مٹھاس ایسی، بخار بھی ہو تو بچے سکول آتے ہیں، سنا ہے اس کی طرف دوڑتی ہے خود منزل، سنا ہے اس کی طرف دوڑتی ہے خود منزل، بدن پہ لے کے جو رستے کی دھول آتے ہیں۔ آپ سب کی تالیوں کی بھرپور گونج میں میں ملتمس ہوں جناب چودھری ذوالفقار احمد صاحب، لرنڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب، کہ وہ آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear learned members of the District Bar رحیم یار خان، السلام علیکم. آپ ماشاء اللہ سارے جانتے ہوں گے، پڑھا بھی ہوگا. تو آج کا ٹاپک ہے کرمنل ٹرائل سیشنز کوڈ کے حوالے سے. چیپٹر 22A اسے جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. 265 سیکشن جو ہے اس کی اے سے لے کے آگے مختلف سیکشن انہوں نے کیے ہوئے ہیں. تو پرائمریلی جو کرمنل ٹرائل اس کے پیچھے ہیں کچھ چیزیں. ٹرائل تو کورٹ میں رپورٹ 173 آتی ہے یا پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، وہاں سے معاملہ شروع ہوگا. تو سیشنز ٹرائل جو لفظ ہے یہ CRPC میں اس کو ڈیفائن نہیں کیا ہوگا. ویسے سلائیڈز بنوائی تھیں، وہ بچہ لایا نہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، میری اپنی سہولت کے لیے بھی. سب سے پہلے ہم 154 CRPC کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ٹرائل سے پیچھے کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. FIR کا اندراج 154 CRPC کے تحت پولیس کمپلیننٹ جو ایگریو پرسن ہے وہ اپنی رپورٹ لانچ کرتا ہے. SHO اس پہ FIR رجسٹر جو ہے وہ کرنے کا پابند ہے. تو اوفینسز کی کلاسز بھی کی ہوئی ہیں. کلاسیفیکیشن ہے کہ کوگنیزیبل اوفینس ہے، نان کوگنیزیبل ہے. کوگنیزیبل اوفینس ہوگا تو اس کے لیے وہ FIR کا اندراج کرے گا، الگ سے رجسٹر ہے. اگر نان کوگنیزیبل اوفینس ہوگا تو اس کے لیے الگ سے وہ ایک رپورٹ جو ہے وہ انٹر کرے گا. تو نان کوگنیزیبل اوفینس اس میں اریسٹ بھی جو ہے وہ مجسٹریٹ کی کنسنٹ سے، یعنی کہ وہ پرمٹ کرے گا، تو پھر جو ہے وہ پولیس والے جو IO ہے وہ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے کہ کمپلینٹ جو ہے وہ اگر FIR نہیں ہے تو کمپلینٹ جو ہے ڈائریکٹلی وہ بندہ جو اگریوڈ ہے کمپلینر جس کے ساتھ کوئی زیادتی وہ لے کے آ سکتے ہیں. وہ سیکشن 200 ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. تو اب 154 پرچہ درج ہو گیا. نیکسٹ سٹیپ ہے اس کی انویسٹیگیشن. IO اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا. انویسٹیگیشن کے بعد اس کا پرپز ایم جو ہے وہ ہوتا ہے ٹو کلیکٹ ایویڈنس. لیکن یہاں پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے وہ لکھ دیتے ہیں جی بے گناہ ہے. یہ ورڈ جو ہیں ایلین ہے، نہ ہی یہ اس کا کام ہے، کیونکہ گلٹ اور انوسنس جو ہے یہ ڈٹرمن کرنی ہے ٹرائل کورٹ نے. IO کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے. تو کلیکشن آف ایویڈنس دو صورتیں ہو جاتی ہیں کہ ایک اگر ڈیفیشنٹ ایویڈنس ہے تو 169 کے تحت وہ بندے کو ڈسچارج کرے گا. اس کے پاس خود اختیار ہے پولیس والا، ایویڈنس ڈیفیشنٹ ہے تو 169 کے تحت وہ بندے کو ڈسچارج کر سکتا ہے. اگر اس کے خلاف ایویڈنس جو ہے وہ کیس پروسیڈ کرنے کے لیے کافی ہے، اسے امپلیکیٹ کرنے کے لیے، ٹو کنیکٹ کرنے کے لیے انکریمنیٹنگ مٹیریل اویلیبل ہے، تو پھر وہ 170 کے تحت رپورٹ سبمٹ کرے گا.
اور دونوں رپورٹس 169 والی بھی اور 170 والی بھی. 173 کا آپ نے پرفارما ایک دیکھا ہوگا، پرنٹڈ فارم ہوتا ہے، اس کے ڈفرینٹ کالمس ہیں. اس میں اگر بیگنا ہوگا ایویڈنس جو ہے وہ ڈیفیشینٹ ہوگی تو وہ کالم نمبر 2 میں اس کا جو ہے وہ نام لکھا ہوتا ہے. ادروائز کالم نمبر 3 اور 4 ایک جو ہے وہ بیل، اگر بندہ جو ہے وہ بیل پہ ہے ملزم، ٹھیک ہے، اور یا کسٹڈی میں ہے، وہ 3 اور 4 جو ہے وہ اسے ریلیٹ کرتے ہیں. پھر دیر آفٹر جب وہ 173 کی رپورٹ وہ ڈائریکٹلی سبمٹ کریں گے مجسٹریٹ کی کورٹ میں. ڈائریکٹ سیشن کورٹ جو ہے وہ کاگنیزنس نہیں لے سکتی، ایکسیپشنز ہیں اس کی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ اگر ان کا اپنا ٹرائبل ہوگا وہیں پہ رکھ لیں گے، اگر کورٹ آف سیشن کا ٹرائبل ہوگا وہ سیشن جج صاحب کو کیس جو ہے وہ ریفر کر دیں گے، ٹرانسمٹ کریں گے فائل. تو سیشن جج صاحب وہ چاہے اپنے پاس رکھ لیں یا کسی بھی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو جو ہے وہ انٹرسٹ کر دیں. اب جب سیشنز کورٹ میں کسی جج صاحب کو انٹرسٹ ہو جاتا ہے تو پہلا سٹیپ ہوگا سمننگ آف دی ایکیوزڈ، کہ ملزم کو جو ہے انہوں نے طلب کرنا ہے. بیل پہ ہوگا تو گھر کے ایڈریس سے اسے طلب کریں گے. اگر بندہ جیل میں ہے تو اس کے لیے روک کر جائے گی، جیل سے اس کو جو ہے وہ طلب کیا جائے گا. اچھا 265(1) جو ہے، جو اے ہے، وہ کہتا ہے کہ جی جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی ان کا انچارج ہوگا پبلک پراسیکیوٹر. چونکہ اسٹیٹ کیس ہے تو اسٹیٹ کیس کا انچارج جو ہے وہ پبلک پراسیکیوٹر ہوگا. تو پرائیویٹ کمپلینٹ آئے گی تو اس میں کمپلینر یا لنڈن کونسل فار دی کمپلینر جو ہے وہ اوور آل انچارج ہو سکتے ہیں. لیکن اس پہ بھی کیس لا موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب اگر ملزم کی طلبی ہو جائے گی، اف دی ایکیوزڈ از سمنڈ، تو پھر اس میں اوور آل انچارج جو ہے وہ پھر پبلک پراسیکیوٹر ہی جو ہے وہ انچارج آف دی کیس ہے. پھر ملزم پیش ہو جاتا ہے. اس میں بھی ایونچولیٹیز ہوتی ہیں، آپ دیکھیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خانہ نمبر 2 میں بھی رکھا ہوگا، تو وہ کورٹ کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر ملزم کے خلاف وہ سمجھیں کہ صفحہ مثل پہ کوئی مٹیریل اویلیبل ہے تو خانہ نمبر 2 والے ملزم کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں سٹیپس ہیں، کورٹس دیکھتی ہیں کہ اگر بندہ ڈسچارج ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے، تو پھر سپیریئر کورٹس کہتی ہیں کہ نہیں، اس کے خلاف ایویڈنس لکھنے کے بعد ایک دو جو پراسیکیوشن وٹنسز ہیں ان کو ایگزامن کیا جائے، تاکہ صفحہ مثل پہ اس کے خلاف کو مٹیریل تو آئے جو اسے امپلیکیٹ کر رہا ہو، دیر آفٹر جو ہے اس کو طلب کرنا چاہیے. تو طلبی ہو گئی. طلبی کے بعد نیکسٹ ہم نے ان کو کاپیز جو ہے وہ ڈیلیور کرنی ہے، اور کاپیز بھی انہوں نے بتائی ہوئی ہیں 265(c) میں کہ اسٹیٹ کیس میں یہ ڈاکومنٹ ہم نے ملزم کو ڈیلیور کرنے ہیں، پرائیویٹ کمپلینٹ ہوگی تو پرائیویٹ کمپلینٹ میں یہ ڈاکومنٹ اس کو ڈیلیور ہوں گے. اسٹیٹ کیس ہے 161 کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ہوں گی، انسپیکشن نوٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو سائٹ پلان اکرنس کہ جہاں پہ جائے وقوع ہوا ہے اس کا وہ نقشہ بناتے ہیں، اس کی کاپی آئے گی. یا ملزم نے جو ہے وہ کوئی چیز ریکور کروائی ہے اس کی پوائنٹیشن پہ تو پلیس آف ریکوری کا بھی جو ہے وہ نقشہ بنا ہوگا، وہ ڈاکومنٹ بھی اس کو ملزم کو ڈیلیور کیے جائیں گے. تو مجسٹریل ٹرائل اور سیشنز ٹرائل میں یہاں پہ ایک فرق ہوگا کہ سیشنز کورٹ جو ہے ناٹ لیٹر دین 7 days سے پہلے جو ہے وہ نقول تقسیم کرنی ہے. یعنی کہ لمٹ ہے کہ جب ہم نے چارج فریم کرنا ہے سیشنز کورٹ میں تو میکسیمم جو ٹائم ہے وہ ہے 7 days، کہ آج آپ نے نقول تقسیم کی ہیں، 7 دن سے زیادہ جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا ملزم کو چارج شیٹ کرنے کے لیے. دوسری طرف جائیں گے مجسٹریل ٹرائل میں وہ 7 دن سے پہلے چارج فریم نہیں کر سکتے. لیکن اس پہ کیس لا سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ملزم چاہتا ہے کہ وہ کاپیز ڈاکومنٹس کی نہیں لینا چاہتا تو اسٹیٹمنٹس کی، تو وہ اپنا رائٹ ویو کر سکتا ہے. وہ ان کیسز میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ اکثر آپ دیکھیں کہ ملزم آیا جی پہلی تاریخ پہ کنفیشن لکھا، وہاں پہ وہ اپنا رائٹ جو ہے وہ ویو کر رہا ہوتا ہے. نقول تقسیم کرنے کے بعد نیکسٹ مرحلہ آتا ہے کہ کورٹ نے دیکھنا ہے، یہاں پہ ہے 265(d) کہ آیا جو پولیس رپورٹ ہے اس کو ایگزامن کرنے کے بعد ملزم کے خلاف یا جو بھی ڈاکومنٹس ہیں 161 کی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ آیا اس کے خلاف کوئی اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے، کوئی ایویڈنس ہے ٹو پروسیڈ فردر. اگر وہاں پہ کوئی ایویڈنس ہوگی تو پھر ہم چارج فریم کرنے کی طرف جائیں گے. اگر چارج فریم والی صورتحال نہیں ہوگی تو کورٹ کے پاس یہاں پہ اختیار ہے، اسے ڈسچارج کر سکتی ہے. اس پہ کیس لا ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ
اگر آپ لوگ یہ مٹیریل ہوگا سیکٹری صاحب کو جو ہے وہ کاشف صاحب کو ہم وہ کاپی پرووائڈ کر دیں گے, آپ اس میں دیکھ لیجئے گا. اچھا, ایک اس میں آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, ویسے آپ کو ہائی کورٹ کی بھی مل جائیں گی, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر ملزم کو کاپیز سپلائی نہیں کی گئیں تو وہ پروسیڈنگز جو ہے وہ ویشیٹ ہو جائیں گے. لیکن آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, یہ اس صورت میں ہوگا اگر ملزم کو اس ایکٹ سے سیریسلی پریجوڈس کاز کی ہوا ہو, یعنی کہ اگر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے خلاف نیچر آف ایلیگیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں وہ ساری کی ساری پروسیڈنگز ہیں وہ ویشیٹ ہو جائیں گی, انہوں نے اس کو انلیگل ڈکلیئر کیا ہے. لیکن جہاں پہ ملزم کو پتہ ہو, اسے کوئی پریجوڈس کاز نہ ہو, تو پھر یہ آنریبل سپریم کورٹ نے 1960 سپریم کورٹ پیج 8 میں لکھا ہے کہ omission to or failure to supply copies of statements recorded under section 161 or 164 CRPC by itself will not vitiate trial, and the question ultimately will be whether this omission or failure had caused any prejudice to the accused in his right of cross examination. یعنی کہ ملزم کو پتہ ہی نہیں اس کے خلاف کیا ایلیگیشن ہے, تو پھر اس صورت میں وہ ری ٹرائل کا آرڈر ہو جائے گا, یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ بری بھی کر دیتے ہیں. پھر ایک چیز اور ہے جو کورٹ پہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسٹیٹ ایکسپینس پہ لنڈن ڈیفینس کونسل جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ ملزم ہے چونکہ سیشنز ٹرائل 302 اس سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے, یا ادروائز آپ آ جائیں گے 9C جو ہے وہ 376 ہیں, یہ سیشنز ٹرائل میں 295C ہوگا, تو یہ سارے کے سارے ہینیس اوفینسز ہیں. تو آرٹیکل 10A بھی انیکٹ ہو گیا, رائٹ آف فیئر ٹرائل, اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ملزم کو اس کو ڈیفینس کونسل جو ہے وہ پرووائڈ کیا جو ہے مہیا کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. اچھا, یہ تھی جی 2021 MLD 1532, اس میں جو ہے وہ کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ ملزم کو پہلے ڈسچارج کر سکتی ہے 265D میں, ایکوٹل والی بات نہیں, وہ ڈسچارج جو ہے وہ اس کو کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے ایک تھی 1998 MLD 209, اس میں بھی آنریبل سپیریٹ کورٹس نے یہی جو ہے وہ ہولڈ کیا کہ جہاں پہ where facts alleged by the prosecution did not disclose commission of any offence, court could not desist from discharging accused under section 265D CRPC. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی مرحلہ وہ چارج شیٹ. تو چارج پریسائز اسٹیٹمنٹ آف ایکوزیشن کو ملزم کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ الزام ہے تاکہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکے یا اپنا ڈیفینس پلی جو ہے وہ لے سکے. تو پھر 265E آتا ہے, اس میں ملزم کی پلی لکھی جاتی ہے. اگر وہاں پہ وہ پلیڈ گلٹی کرتا ہے, ہم لکھیں گے کہ یہ اس نے یہ چارج شیٹ ہے, اس نے پلیڈ گلٹی کیا ہے. تو پلیڈ گلٹی کرنے کی صورت میں بھی جو ہے سیشنز کورٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی پلی آف گلٹ جو ہے اسی کی بیسس پہ اس کو کنوکٹ کر دیں, بلکہ آنریبل سپیریٹ کورٹس نے ٹائم اینڈ اگین یہی کہا ہے کہ چونکہ اوفینس جو ہے اس کی گریوٹی زیادہ ہے, پتہ نہیں کیا حالات ہیں, ملزم جو ہے اس نے کیسے اس کو کنفیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ پلی آف گلٹی, اس کو وہاں پہ یس لکھا ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے. ان اسپائٹ آف دیٹ وہ کہتے ہیں کہ ایویڈنس ریکارڈ کی جائے اینڈ دیر آفٹر جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے. تو اگر وہ پلیڈ گلٹی نہیں کرتا تو پھر بھی نیکسٹ جو اسٹیپ ہوگا وہ پروسیکیوشن ایویڈنس آئے گی. 265F میں جو ہے وہ سارا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ پہلے جو ہے وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنی ایویڈنس لیڈ کرے گی, اس میں اورل ایویڈنس بھی ہے, ڈاکومنٹری بھی ہے, دونوں ہیں. تو آرڈر آف ایگزامینیشن جو ہے وہ قانون شہادت
میں بتایا ہوا ہے. آرٹیکل 132 QSO میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے جو ہے وہ ایگزامینیشن ان چیف ہوگا، دیر آفٹر کراس ایگزامینیشن ہوگا، پھر ری ایگزامینیشن ہوگا. یہ اس کا آرڈر ہے. پروسیکیوشن ایویڈنس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ آئے گا ہم اسٹیٹمنٹ آف اکیوزڈ، کہ ملزم کو جو اس کے خلاف انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے، جو مٹیریل آن دی ریکارڈ آیا ہے، وہ ہم نے اس کو پٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس کو ایکسپلین کرے. پھر اس کی جو بھی پلی ہے وہ اس کو مانتا ہے نہیں مانتا، یہ سیکنڈ ٹائم ہے. 265E کے موقع پہ بھی ملزم جو ہے اگر وہ کنفیس کرنا چاہتا ہے وہاں پہ وہ کنفیس کر سکتا ہے. پھر دوبارہ جو ہے 342 کی جو اسٹیٹمنٹ کی سٹیج ہے وہاں پہ بھی جو ہے اگر وہ سمجھتا ہے تو وہ اسے پلیڈ گلٹی وہاں پہ کر سکتا ہے. تو یہاں پہ کیس لا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انکریمنیٹنگ ایویڈنس مٹیریل جو ہے اس کو پٹ نہیں کیا گیا تو اس کا بھی جو ہے ایفیکٹ ہوگا، وہ پروسیڈنگز وہ اس کی ایکوٹل جو ہے وہ ہو سکتی ہے، وہ ضروری ہے اس کے لیے. اچھا، اب پروسیکیوشن ایویڈنس جو ہے اس کی سٹیجز ہیں. ایک تو اصول یہ ہے کہ ملزم کی موجودگی میں ایویڈنس لکھی جائے گی، لیکن اس رول کی ایکسیپشنز ہیں کہ ملزم جو ہے وہ بیمار ہو گیا، نہیں پیش ہو سکا، یا ویسے اس ملزم زیادہ ہیں، ایک کی جو ہے وہ حاضری معافی کی درخواست آئی وہ منظور ہو گئی، تو اس صورت میں اس کی ایبسنس میں ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے گی، لیکن اس کے وکیل صاحب جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی طریقہ کار ہے، یہ ہے کہ سم ٹائمز کمیشن مقرر کیا جا سکتا ہے. وہ بھی سیکشن جو ہے 503 سے لے کے 508 CRPC تک کہ ایویڈنس جو ہے تھرو کمیشن جو ہے لکھی جا سکتی ہے. پھر اس میں انٹرپریٹر جو ہے، انٹرپریٹر اس کے ذریعے بھی ایویڈنس، گواہ جو ہے وہ گونگا ہے، بہرا ہے، انکیپیسیٹیٹڈ ہے، تو اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ پھر کورٹ ان کو کال کرے گی، جو ان کے انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں سے وہ کورٹ میں انٹرپریٹ کریں گے. اور اس کے لیے بھی ہے کہ اس کو بھی اوتھ ایڈمنسٹر کیا جائے گا. یہ نہیں کہ جو ہے وہ انٹرپریٹر آیا، اب کورٹ کو بھی نہیں پتا، ایک بندے کی بعض دفعہ جو ہے وہ لینگویج ہو رہا ہے. جیسے ہم میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں پنجابی اچھے طریقے سے، سرائکی میں بہت سارے الفاظ ہوں گے جن کا مجھے نہیں اچھے طریقے سے علم ہوگا، تو ایسی صورت حال میں پھر جو انٹرپریٹر جو ہے اس کی مدد دی جاتی ہے. تو انٹرپریٹر کو بھی جو ہے حلف ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی بات کنسیل نہ کرے یا اومٹ کر دے یا ایڈ کر دے. ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایز اے رول آف کاشن جو ہے اس کو ہم اوتھ ایڈمنسٹر کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہوگی. پھر بعض دفعہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ پرائمری ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے. اب ٹرائل میں اکثر ہوگا کوئی گواہ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، IO ہے، ریکوری کا گواہ ہے، تو اس صورتحال میں پھر جو پروسیکیوٹر ہیں یا لنڈن کونسل فار دی کمپلیننٹ ہیں وہ ثانوی ایویڈنس کی اپلیکیشن دیں گے. تو کورٹ اس میں پھر کسی بھی شخص کو جو ان ساری پروسیڈنگ سے آگاہی رکھتا ہوگا اس کو بطور وٹنس جو ہے وہ کال کیا جائے گا. تو اس نے صرف آ کے وہ جو ڈاکومنٹس ہیں انہیں کو انڈورس کرنا ہے کہ یہ میرے ساتھ اس نے کام کیا ہے، میں جانتا ہوں، اس کی ہینڈ رائٹنگ سے واقف ہوں، یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ اس نے کی، یہ ڈاکومنٹس اس نے جو ہے وہ پریپیئر کیے. اچھا، یہیں پہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ پریکٹیکلی آپ کو، کہ آپ دیکھیں گے کیسز 2 ٹائپس کے ہوں گے. ایک کیس ہوگا ڈائریکٹ ایویڈنس کا، ایک کیس ہوگا سرکمسٹینشل ایویڈنس کا. ڈائریکٹ ایویڈنس میں آپ کو چشمدید گواہ مل جائیں گے، کہیں گے جی کہ ہماری موجودگی میں یہ وقوع ہو. جو سرکمسٹینشل ایویڈنس کا کیس ہوگا اس میں ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوگی، کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے کہا ہو کہ جی میں نے یہ وقوع اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس صورتحال میں آپ نے آبزرو کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس میں لا سین ایویڈنس آ جاتی ہے کہ ملزم اور ڈسیز کو کسی نے آخری دفعہ اکٹھے دیکھا ہو. ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن آ جاتا ہے، بناتے ہیں جی کہ ملزم نے فلاں کی موجودگی میں یہ کنفیس کیا کہ اس نے A یا B جو بھی واٹس ایور اس کا مرڈر کمٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک پیس آف ایویڈنس ہوگا، وج ٹکر ہوگی. وج ٹکر یہ ہوتا ہے کہ جی کہ آپ نے وقوع کے بعد ملزم کو پلیس آف اکرنس سے کسی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، یہ وج ٹکر پیس آف ایویڈنس ہوگا. پھر ریکوریز کے ریلیٹڈ کو ملزم جو ہے اس سے ویپن آف اوفینس ریکور ہو گیا، یا
ڈکیتی ود مرڈر کیس ہے، وہاں پہ جو ہے وہ لوٹیڈ آرٹیکلز جو ہیں وہ ریکور ہو گئے، ایک پیس آف ایویڈنس وہ ہوگا. پھر میڈیکل ایویڈنس ہوگی. تو میڈیکل ایویڈنس بھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ اکلر اور میڈیکل دونوں میں تضاد ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل فائر آرم کا کیس ہے، فائر جو ہے وہ قریب سے لگا ہوا ہے، فاصلہ بتاتے ہیں جی کہ یہ پسٹل کا فائر ہے، 5-6 فٹ کے فاصلے سے فائر کی ہے، بٹ دیر از نو بلیکننگ. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا میڈیکل جورسپروڈنس ہے اس پہ دسترس رکھنا ہوگی، کیونکہ اگر کلوز رینج فائر ہوگا تو آپ نے پڑھا ہوگا بلیکننگ ہوگی، برننگ ہوگی. اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو وہ جو پریزنس آف پی ڈبلیوز ہے اس کو شیٹر کر دے گی، وہ کنفلکٹ ہو جائے گا اکلر اکاؤنٹ اور میڈیکل اکاؤنٹ میں. یہ مختلف چیزیں ہیں. تو پیچھے ہم آ رہے تھے کہ ٹرائل میں پروسیکیوشن ایویڈنس جب کنکلوڈ ہو جائے گی، پھر ہم اس کی ایگزامینیشن یا اسٹیٹمنٹ آف اکیوزڈ ہوگا 342 کے تحت. اس میں وہ وداؤٹ اوتھ ہوگا، ملزم کو اوتھ ایڈمنسٹر نہیں کیا جاتا وائل ایگزامننگ انڈر سیکشن 342 CRPC. اسے پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آیا آپ 342 سب سیکشن 2 کے تحت بطور گواہ اون اوتھ اپنا بیان قلم بند کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ آپٹ کرتا ہے تو اس پہ پھر لرنڈ کونسل فار دی کمپلینر یا لرنڈ پروسیکیوٹر جو ہے وہ کراس ایگزامن کریں گے. پھر اسے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آیا آپ ڈیفینس میں ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ آپٹ کرے گا تو اس پہ بھی پھر جیسے اس کے وکیل صاحب نے پروسیکیوشن وٹنسز پہ جرا کی ہوگی ڈیفینس، تو کمپلیننٹ کی طرف سے جو پروسیکیوٹر ہوگا وہ یا لرنڈ کونسل فار دی کمپلیننٹ جو ہیں وہ کراس ایگزامن کریں گے. پھر کیس مکمل تو دیر آفٹر آرگومنٹس اوپن. آرگومنٹس بھی یہی کہ اگر ملزم نے ڈیفینس میں ایویڈنس دی ہوگی، آپٹ کیا ہوگا، تو اس صورت میں لرنڈ ڈیفینس کونسل جو ہے وہ آرگومنٹس اوپن کریں گے. اگر نہیں تو پھر روٹین میں جو لرنڈ پروسیکیوٹر ہوگا یا لرنڈ کونسل فار دی کمپلیننٹ ہی ول اوپن دی کیس، وہ آرگومنٹ سٹارٹ کریں گے. تو آرگومنٹس کے بعد پھر کورٹ کی کہ کنوکشن یا ایکویٹل. تو کنوکشن کے ساتھ ایک ورڈ ہوتا ہے سینٹینس. یہ دونوں جو ہیں وہ الگ الگ ان کی امپورٹنس ہے، یہ ایک نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. کنوکٹ اس کو اس کے جرم میں کنوکٹ کریں گے، پھر اس کی سینٹینس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. تو پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آلٹرنیٹ آرگو کرتے تھے کہ مین ایکوٹل کی طرف بھی آرگو کیا ہے، تو ایز اے آلٹرنیٹ وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ میرا کیس جو ہے وہ میٹیگیشن کا بھی ہے. اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ نہیں یہ واقعی اس نے کیا ہے، تو یہ سرکمسٹانسز ہیں جس میں جو نارمل پینلٹی ہے اس اوفینس کی وہ اس کا کیس نہیں بنتا، یہ میٹیگیشن میں آتا ہے. اس کی مختلف ایگزامپلز ہو سکتی ہیں کہ سپوز بندہ جو ہے وہ ایک بندے نے سوٹا مارا، سر پہ لگا، بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا. ایک ہے بندے نے فائر کیا اور بندہ فوت ہو گیا. دونوں کا کیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تو کورٹ جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرے گی کہ ایک نارمل بندے نے سوٹی لگائی ہے تو روٹین میں یہ سوٹی جو ہے وہ ڈیتھ کاز نہیں کرتی. اس کا یہ ایکٹ جو ہے وہ کورٹ کو میٹیگیشن کی طرف جو ہے سوچنے پہ مجبور کر دے گا. یا پھر موٹیو والی صورتحال ہوتی ہے. موٹیو پہ آج کل آپ کو بہت زیادہ کیسلا ملے گا کہ موٹیو اگر پروسیکیوشن نے اسٹیبلش الیج کیا ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کر پائے تو یہ بھی میٹیگیشن کی گراؤنڈ ہے. تو پھر ریکوریز کے حوالے سے ہے یہ چیدہ اس کے سٹیپس ہیں فار کرمنل ٹرائل. تو بیچ میں 265F میں جو ہے وہ تھوڑی سی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 540 سیکشن موجود ہے کہ کسی بھی گواہ کو پروسیکیوشن یا ڈیفینس طلب کرنا چاہے تو اس کے لیے انہوں نے اسپیسیفکلی اب 265F میں یہ پروویژن جو ہے انکارپوریٹ کر دی ہے. لیکن اس پہ تھوڑا سا انہوں نے ایک چیک بھی لگا دی ہے. ملزم بھی گواہ طلب کرنے کے لیے درخواست دے سکتا ہے. اس کا موقع پہ کہ جی میں کسٹڈی میں ہوں، میرے کہنے پہ گواہ نہیں آ رہا، کورٹ جو ہے وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرے، یہ میرا گواہ جو ہے اس کو کال کرے. تو کورٹ کے پاس اختیار ہے اس کو بطور وٹنس کال کرنے کا،
پروسیس جو ہے وہ جاری ہوگا، سمن جاری ہو سکتے ہیں، وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں. لیکن اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ اپلیکیشن، یہ جو گواہ ڈیفینس طلب کروانا چاہتی ہے، یہ اس کا مقصد جو ہے ویکسیشیس ہے، یا یہ ٹرائل جو ہے اس کو پرولونگ کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسے ٹرن ڈاؤن کر سکتی ہے اس کی ریکویسٹ کو. ادروائز ویسے ہی جیسے 540 CRPC میں ہے کہ عدالت کا اختیار ہے کسی بھی وٹنس کو کال کر سکتی ہے فار ایگزامینیشن، ری ایگزامینیشن، جسے وہ سمجھتی ہے کہ یہ گواہ ٹو ریچ دی جسٹ کنکلوژن آف دی کیس ضروری ہے. تو یہ چیدہ جو ہیں وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو 265 جو ہے وہ پرائمریلی اس کو ڈیل کرتا ہے، وہ آپ اسے گو تھرو کریں گے. ویسے باقی روایتی جو ہے کہ جی سیشنز ٹرائل، اس کی ڈیفینیشن آپ کو CRPC میں نہیں ملے گی. سیشنز مین سٹنگ آف دی کورٹ، کہ جو عدالت کا ایک ٹائم ہے بیٹھنے کا، کیونکہ جب حالات سازگار تھے تو اس وقت ایک سیشن میں جو ہے وہ مرڈر ٹرائل کنکلوڈ ہو جاتا تھا. اب چونکہ ٹائم گزرتا ہے، یہ ورڈز اسی لیے تھے. ٹرائل جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے، جو اس کی ڈیفینیشن، کہ جو مٹیریل، جو ایویڈنس کورٹ کے سامنے پیش ہوتی ہے، اس کا اینڈ ہوگا رزلٹ، ٹرمینیشن اس کی ہوگی کنوکشن اور ایکوٹل میں، کہ یا بندہ جو ہے وہ ایکوٹ ہوگا یا اس کو سزا ہوگی. ٹرائل کا جو بیسک پرپس جو اس کی ڈیفینیشنز میں آنریبل سپیریئر کورٹس نے، کیونکہ سیشنز ٹرائل ورڈ جو ہے نہ سیشنز کو نہ ٹرائل کو CRPC میں کہیں پہ بھی ڈیفائن نہیں کیا گیا. باقی کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو جی 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 اسٹیٹمنٹ آف، ہاں ٹھیک ہے، ایبسولوٹلی رائٹ. نہیں، FIR تو درج نہیں ہو سکتی، کیونکہ جیسے آپ نے بہت ساری انیکٹمنٹ دیکھی ہوں گی کہ ایکٹس جو آفیشیل کیپیسٹی میں کیے جاتے ہیں ان کو امیونٹی جو ہے نا وہ حاصل ہوتی ہے. اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 50 کے قریب لوگ ہوں گے، ساتھی ہوں گے، ایک ہی پریپوزیشن 50 لوگوں کے 50 ساتھیوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہر بندے کا نقطۂ نظر ڈفرینٹ ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اپروچ غلط ہے یا اس کے بیہائنڈ آف دی مائنڈ جو ہے کوئی اور چیز تھی، اس نے کسی الٹیریئر موٹیو کی وجہ سے یہ ایسے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرینٹ، ایک جیسی عقل کسی کو بھی نہیں دی. ہر بندے کا سوچنے کا انداز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ایک ہی چیز ہے، اس کو ہم مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پرکھتے ہیں. تو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ کورٹ آف لا اینڈ کورٹ آف فیکٹ. جو اوپر والی کورٹس ہیں، سپیریئر کورٹس ہیں، آنریبل سپیریئر کورٹس، وہ کورٹس آف لا ہیں. انہوں نے صرف اور صرف لا کی بات کرنی ہے. وہاں پہ اگر ان کو کوئی بھی انلیگیلٹی پروسیجر میں نظر آئے گی، وہ اس پہ جو ہے وہ آبزرو کریں گے. نیچے ٹرائل کورٹ نے فیکٹس کو بھی دیکھنا ہے، اس لیے تھوڑا سا جو ہے نا اس میں ڈفرینٹ ہوگا. اچھا شبلی صاحب، اس میں یہ دیکھیں کہ
वकील साहब के पास एक दिन में 10 केस लगे हुए हैं, 15 केस लगे हुए हैं, 20 केस लगे होंगे। जज है उसकी काज लिस्ट में तो देखें ना, बाज़ आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे 200 केसेस लगे हुए हैं। वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा कि हर बंदे को चाहिए, जो हर जुडिशल ऑफिसर को, कि वो आंखें खोल के देख के ध्यान से जो है वो काम करे। लेकिन ह्यूमन एरर मुमकिन है। अगर एक बंदे का फैसला मुकम्मल होता, उसमें कोई गुंजाइश ना होती गलती की, तो ये अपील, रिवीजन, सेकंड अपील, रिट जुरिस्डिक्शन, ये चीज़ें ना होती। फिर ये खूबसूरती है लॉ की। लॉ मेकर्स ने भी ये देखा, समझा, कॉम्प्रीहेंड किया कि एक बंदा जो है वो नहीं, मुमकिन नहीं है, टू एर इज़ ह्यूमन, गलती जो है ये हमारा खासा है। इसलिए जो है वो नेक्स्ट लॉ ने हमें, जो लेजिस्लेचर है, वो स्टेप्स दिए कि अगर बंदा एग्रीड फील करता है, उसको अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप आएँ, अपील करें। अपील प्रोवाइडेड नहीं है, उसकी रिवीजनल जुरिस्डिक्शन है, रिवीजनल भी जुरिस्डिक्शन नहीं है इन केसेस जहाँ पे लाइक फैमिली केसेस है, रेंट हैं, शॉर्ट ऑर्डर्स हैं, डायरेक्ट आप रेंट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं। तो अगर कोई पेटेंट इलीगैलिटी होगी, वो सेटिसाइड हो जाता है। नहीं, मैं दिल पे नहीं लेता। शिबली साहब देखिए जी, मैं बेसिकली तो अपनी ज़ात की हद तक जवाबदेह हूँ। ठीक हो गया। तो कोशिश करते हैं, आप लोग जो केसला लाते हैं उस केसला को भी पढ़ा जाता है, और मैं काफ़ी हद तक आपके आर्गूमेंट्स में वो डेफिनेटली लिखा होता है कि जो मेरे पास वकला साहबान पेश होते हैं उनका मैंने लिखा होता है कि ये उन्होंने केसला पेश किया है। उसको कोई डिस्टिंक्शन जो है वो भी हो सकती है। अच्छा, ये वैसे जो है ना, ये शिवली साहब सारी बातें वैसे बैठ के गपशप की जा सकती है, क्योंकि मुझे मुझे जो टॉपिक था वो था क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से। उसमें ट्रायल में अगर कोई बात रह गई है, कि उसमें कोई एडिशन को कमी, उसको हम देख लेते हैं। नहीं नहीं, मैंने भी बिल्कुल जो है वो कोशिश की है कि सादा सी जुबान में जो है वो जो चीज़ें, जो प्रोसीजर है वो आपको बता दूँ। अच्छा, थैंक। Bundle of thanks to the learned additional district and session जज साहब जनाब चौधरी जुल्फ़िकार अहमद साहब, जिन्होंने सेशन ट्रायल के हवाले से हमें कम्प्रीहेंसिवली वो गाइड किया, ताकि हम बतौर नौजवान वकील सेशन ट्रायल्स में अपनी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बना सकें। अब मैं बिला तख़ीर अपने अगले मुकर्रर को दावत खिताब देने से कबल अर्ज़ करूँगा कि बुझती ही नहीं तशनगी दिल की किसी सूरत, ए अब्र करम आग